بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے مرد کا نصیب کیسے کھلتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے ایک نیک عورت کی توفیق عطا فرما دی تو بے شک اللہ نے اس کے نصف ایمان مکمل ہونے میں مدد فرما دی، اور باقی نصف میں اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ 3 چیزیں مرد کی دختری رگ ہوتی ہیں، ان کو جان لو، مرد آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ اچھا کھانا، خوبصورتی اور اس کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھنا۔ جس عورت کی عمر اس کے مرد سے کافی چھوٹی ہو، ایسی عورت اکثر مرد کو بہت پیاری ہوتی ہے اور وہ اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتا ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ بیوی کے اپنے کتنے بھی اثاثے ہوں مگر اس کے اخراجات شوہر ہی پورے کرے گا، اور اگر شوہر ایسا کرتا ہے تو بیوی اس کی فرما بردار رہتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو بیوی بہت جلد شوہر سے بدگمان ہو جاتی ہے۔ عورت اس مرد سے قربت چاہتی ہے جو اس کا احساس کرتا ہو اور محبت اور عزت کرتا ہو، پھر چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا۔ یہ چیزیں عورت کی نظر میں بے وقت ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے روئے تو وہ اس سے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتی ہے، لیکن مرد کسی عورت کے لیے روئے تو اس عورت کو اس پوری دنیا میں اس جیسا کوئی پیار کرنے والا نہیں ملے گا۔ مرد سمجھتا ہے کہ عورت کمزور ہے، لیکن جب ایک عورت اپنی محبت پر صبر کر لیتی ہے، وہ ایک چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب ایک عورت کا کسی مرد سے دل بھر جاتا ہے، یعنی جب کوئی عورت کسی مرد سے بیزار ہو جاتی ہے، تو وہ یہ 3 کام کرنا شروع کر دیتی ہے: پرواہ نہ کرنا، بدتمیزی پر اتر آنا، کہنا نہ ماننا، اور ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنا۔ ناظرین، اگر کسی عورت کو پیار کے لیے راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس کی عزت کرو، اس کا مان رکھو، اس کو احساس دلاؤ تو وہ فوراً مان جائے گی، کیونکہ عزت ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو بھی تمہارے پاس لے آتی ہے۔ یادوں اور وعدوں میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ وعدے ہم توڑ دیتے ہیں اور یادیں ہمیں توڑ دیتی ہیں۔ دعا اور دل 2 خوبصورت ٹھکانے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان دونوں کے مکین بنیں اور ہمیشہ ان میں رہیں۔ جھوٹ بولے تو رب ناراض، سچ بولیں تو لوگ ناراض، اگر کچھ بھی نہ بولیں تو ضمیر ناراض۔ عورت کے لباس میں دوپٹہ نہ ہو تو لباس کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ادھورا لگتا ہے۔ زندگی چلتی رہتی ہے، چاہے ہنسیں یا روئیں۔ اپنے آپ پر ایسے پریشانیوں کا بوجھ نہ ڈالیں جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ فکر و پریشانی آنے والے کل کے درد کو نہیں روکتی، بلکہ یہ آج کی خوشی کو چھین لیتی ہے۔ وفا کا تعلق عورت کے مرد سے نہیں، اس کا تعلق تربیت، طبیعت اور نیت سے ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے اور اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ مسجد کو سیمنٹ کی بوری اس وقت دے جب آپ کے محلے میں آٹے کی بوری کا کوئی بھی مستحق نہ ہو۔ اگر کوئی مرد عورت کو اپنے پیار میں پاگل کرنا چاہتی ہے، یا کوئی عورت مرد کو یہ 2 چیزیں دے تو مرد اس کے پیار میں پاگل ہو جاتا ہے: نمبر 1 عزت، نمبر 2 توجہ۔ دل دکھانے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر ان کا کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ پتہ ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ چاہنے والے کو روکنے کے لیے رو دو اور وہ شخص اپنے سارے فائدے چھوڑ کر آپ کے لیے رک جائے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں،
کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں اور عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ، کوئی مفاد نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں، قسمت سے ملتے ہیں۔ دل دکھانے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر ان کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ بولنے کے انداز سے عورت کی پہچان: جو عورت صرف اپنی ضرورت کے وقت بولے وہ مطلب پرست اور خود پسند ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت باتیں کرنے والی یعنی باتونی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے منہ پر ہر صحیح اور غلط بات کہہ دینے والی ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ تر خاموش رہنے والی ہوتی ہے، ایسی عورت کو لوگ زیادہ تر میسنی کہتے ہیں، لیکن اصل میں ایسی عورتیں عقل مند ہوتی ہیں جو حالات و واقعات کو دیکھ کر بات کرتی ہیں۔ جو عورت اونچا بولتی ہے وہ بے صبری ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگا کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے، کنگا کرنے سے پریشانی دور ہوتی ہے۔ بال خوبصورت ہوتے ہیں، پیٹھ مضبوط ہوتی ہے، بلغم ختم ہوتی ہے۔ دانت مضبوط ہوتے ہیں، جن سے قوت زیادہ ہوتی ہے۔ جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دیں اور پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری۔ مکھی کھانے میں گرتے وقت پہلے بیماری والا بازو ڈالتی ہے، لہٰذا پوری مکھی کو غوطہ دے دو، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمل کے لیے: اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو یا شادی کا بہت عرصہ گزرنے کے بعد بھی اولاد نہ ہو تو سورہ نوح کی آیت نمبر 12، 13، 111 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ یہ عمل روزانہ کریں اور جب تک اولاد نہ ہو جائے اس عمل کو جاری رکھیں۔ بیٹے کی پیدائش کے لیے ان آیات کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت مفید ہے۔ سجدے سے بند ناک کھلتی ہے۔ اپنے مکانوں کو مکڑی کے جالوں سے پاک صاف رکھو، کیونکہ ان کا گھروں میں بحال رہنا فقر و فاقہ کا باعث بنتا ہے۔ پانی کو چوس کر پیو، یہ زود ہضم ہے اور بیماری سے بچاتا ہے۔ اپنا چہرہ، ہاتھ، دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، رات کا کھانا کھانا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ حالت حیض میں اگر ہم ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں تو یہ خواتین کے لیے جسمانی توازن میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ کیل مہاسے اور ایکنی جیسی پریشانیاں اور پیٹ درد ہو سکتا ہے۔ ٹانگوں اور گھٹنوں میں درد کی شکایت بہت بڑھ جاتی ہے اور ہڈیوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ چہرے کے بدنما تیل مٹانے ہیں تو پودینے کا رس چہرے پر لگاؤ۔ حکیم لقمان نے فرمایا، ابلے ہوئے آلو کے ساتھ 2 دانے الائچی کے کھاؤ، 80 سال تک پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ اگر ماہواری کے دنوں میں ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو پانی میں نیم کے پتے ڈال کر ٹانگیں دھونے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر سردی کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آ رہا ہو تو آنکھوں میں سرما ڈالنے سے پانی رک جاتا ہے۔ جلدی بوڑھا کر دینے والی عادتیں: ہمیشہ دوسرے انسانوں سے حسد کرنا، دوسرے لوگوں سے ضد اور انا رکھنا، اپنے ماضی کی باتوں پر ہمیشہ سوچنا، دنیا اور پیسوں کی لالچ دل میں ہر وقت رکھنا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا، ہمیشہ ٹینشن کی باتوں پر سوچنا، ہر وقت سوتے رہنا اور کام کاج نہ کرنا، بہت زیادہ فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرنا، بخار کے بعد یا کسی مرض کی وجہ سے بال گرتے ہوں تو کھوپرے کے تیل کا استعمال گرتے بالوں کو روکنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ کسی بھی چیز تلتے ہوئے کڑاہی میں 2 یا 3 بوند لیموں کے رس کی ڈال دیں تو تیل تلی ہوئی چیزوں میں کم جذب ہوگا۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے الرجی اور پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پیروں پر لوشن یا ویزلین لگانے کے فوراً بعد موزے نہیں پہننے چاہیے،
اس سے پیروں میں بدبو کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو شہد کی رنگت کچھ دھندلی سی یا بدلی ہوئی محسوس ہو تو اسے آدھے گھنٹے کے لیے مائکرو ویو اوون میں گرم کریں، شہد پھر سے شفاف ہو جائے گا۔ سبزیاں کاٹتے وقت اکثر انگلیوں پر کالے داغ پڑ جاتے ہیں۔ آلو کاٹ کر ان پر رگڑنے یا سفید سرکہ ملنے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر باداموں والے جار میں ایک بڑا چمچ چینی شامل کر دیں تو بادام کئی مہینوں تک تازہ رہیں گے۔ اگر سفید یا کالے چنے دیر تک پکانے کے باوجود اچھی طرح نرم نہیں ہوتے، اگر پکتے ہوئے چنوں کے سالن میں ابلتا ہوا گرم دودھ شامل کیا جائے تو وہ جلدی گل جائیں گے۔ جو لوگ زیادہ پیدل چلتے ہیں انہیں بہت سی دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، مثلاً خواب آور گولیاں، قبض اور بدہضمی سے نجات حاصل کرنے والی اور درد دور کرنے والی دوائیں وغیرہ۔ ناظرین، اگر بچوں نے رنگوں سے دیوار کو خراب کر دیا ہے تو اس کا بہت ہی آسان حل موجود ہے۔ اس کے لیے رنگوں سے آلودہ دیوار پر ہیئر ڈرائی کی گرم ہوا ڈالیں اور اس کو کپڑے سے صاف کریں، کچھ ہی دیر میں دیوار بالکل صاف ہو جائے گی۔ اگر فرنیچر پر خراشیں آ جائیں اور بدنما داغ لگ رہے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ کی تھوڑی سی مقدار خراشوں پر لگائیں۔ آپ کے ٹوتھ پیسٹ کو انگلی کی مدد سے ان پر گھمائیں، اس طرح خراشیں غائب ہو جائیں گی۔ آخر میں گیلا تولیہ پھیر کر اس کو صاف کر لیں۔ ناظرین، ٹماٹر کے ٹکڑے چہرے اور ہاتھوں پر رگڑنے سے جلد کے ان حصوں کو مکمل طور پر صاف کیا جا سکتا ہے جہاں جہاں سیاہ رنگ کے نشانات نمایاں ہوں گے۔ جھریاں اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے دھنیا کے پتوں کا پیسٹ بنا لیجیے اور اس میں ایلو ویرا جیل کو بھی مکس کر لیں۔ اس پیسٹ کو 20 منٹ کے لیے چہرے پر لگا رہنے دیں۔ 20 منٹ بعد اپنا چہرہ صاف اور ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ چند ہی دن کے استعمال سے آپ کی جھریوں سے نجات مل جائے گی اور لٹکی ہوئی جلد بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر کپڑے پر سخت داغ بن جاتے ہیں تو آدھی پیالی سرکہ میں 3 چمچ بیکنگ سوڈا ملائیں اور گاڑھا سا پیسٹ بنا کر داغ پر لگا کر چھوڑ دیں۔ تھوڑی دیر میں رگڑ کر دھو لیں۔ اگر ناک بند ہو گئی ہے اور سانس لینے میں مشکل کا سامنا ہے تو زبان کو اوپر کی جگہ منہ کی چھت پر دبائیں، جس کے بعد بھونوں کے درمیان کی جگہ کو ایک انگلی سے دبائیں۔ اس سے وہ ہڈی جو ناک کی گزرگاہ سے ہوتی آگے پیچھے ہوتی عمل میں سیکنڈ تک کرنے سے ناک کھل جائے گی۔ اگر گلے میں خارش ہو تو کان کو کھینچیں یا اس میں انگلی ڈال کر پھیریں۔ 3 موسمی پھل رکھیں، آپ کا چہرہ چمکتا دمکتا رہے گا۔ انار، مالٹا اور سیب، یہ 3 ایسے موسمی پھل ہیں کہ جن کے مستقل استعمال سے قوت ہاضمہ بڑھتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے اور چہرہ دمکتا ہے۔ سردیوں میں پائے کا سالن بنا کر کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور درد کم ہوتا ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ سبز دھنیا سونگھنے سے زیادہ چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ خواب میں پیاس پر پانی نہ ملنا خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ خواب میں کالا لباس آئے تو رزق کم ہوتا ہے۔ خواب میں سانپ آئے تو رزق کم ہوتا ہے۔ پشت پر بوجھ اٹھانا، خواب میں پشت پر بوجھ اٹھانا مصیبت کی نشانی ہے۔ خواب میں مچھلی آئے تو وفادار عورت ملے گی۔ نان اسٹک برتن پر اگر تھوڑا سا تیل مل دیں تو ان کی چمک برقرار رہتی ہے۔ یاد رکھیں، موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے، اسے صحت مندی سمجھنا چھوڑ دیں۔ جو لوگ گنجے پن کا شکار ہوں وہ دھنیا کے پتے سر پر رگڑا کریں، انشاءاللہ بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے الرجی اور پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔